یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب سورہ نبا کے سلسلے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ترتیب نزولی جو ہے وہ 80 نمبر پہ ہے اور ترتیب ظاہری جو ہے وہ 78 نمبر پہ ہے۔ اس سورہ میں 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، 174 کلمات ہیں اور 797 حروف ہیں۔ اس سورہ کے سلسلے سے میں جلدی جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وقت کے اندر انشاءاللہ 5-7 منٹ پہلے ہی میں اپنی گفتگو تمام کر لوں گا۔ سورہ نبا کے سلسلے سے کیوں یہ باتیں بتا دینا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو مکے کا نزول ہے اور یہاں پہ بات ہی پروردگار عالم نے جو شروع کی ہے نا، وہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ پھر آگے خود کہا خدا نے عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں جس کے سلسلے سے اختلاف رکھتے ہو۔ یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب اہل بیت علیہم السلام سے پوچھا گیا کہ نبع عظیم ہے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ علی کی ولایت نبع عظیم ہے۔ اب اس کی افادیت پہلے سن لیں تاکہ 2-4 وضاحت آپ تک پہنچانے میں لطف آئے۔ سب سے پہلے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ نبا کو دور کے ساتھ، مثال کے طور پہ آج کی رات سے ہم شروع کرتے ہیں اور اگلے برس اسی رات تک بلا ناغہ پڑھتے رہیں، تو معصوم کا فرمان ہے، اور معصوم میں بھی اس معصوم کا جسے دنیا بھی صادق کہتی ہے، جسے دنیا بھی، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، جو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے وہ بھی، سب صادق کہتے ہیں۔ آپ کا فرمان یہ ہے کہ یہ دور کمپلیٹ نہ ہونے پائے گا کہ سورہ نبا یعنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم کی تلاوت کرنے والا اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کر لے گا۔ پہلا فائدہ سورہ نبا کی تلاوت کا یہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد۔ سورہ نبا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک رات معین کرے اور وہاں سے اگلے سال تک پھر اسی رات تک پڑھے گا، وہ رات نہ آئے گی کہ وہ اپنے آپ کو حج بیت اللہ کے سامنے دیکھے گا اور بیت اللہ کی زیارت کے شرف سے مشرف ہو جائے گا۔ علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس حدیث کی، وہ یہ کی ہے کہ یا اسے خدا کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی، یعنی یا حج پہ جائے گا یا عمرے پہ جائے گا۔ ان دونوں سعادتوں میں سے ہمیں جو سعادت بھی نصیب ہو جائے، ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس مکہ تک جانے کا خرچ نہیں ہے، اہل بیت نے کہا یہ سورہ کی تلاوت کر لو، سال مکمل نہیں ہونے پائے گا، یعنی ہر بہانے باز کی بہانے بازی کا دروازہ بند کر دیا، استطاعت نہیں ہے۔ تو مد نظر آپ نہ آفتاب صاحب کو رکھیں، نہ رضوان صاحب کو رکھیں، نہ عباس بھائی کو رکھیں، نہ خطیب شاہد حسن رضوی صاحب کو رکھیں، نہ ہی حجت الاسلام فیضان حیدر جوادی صاحب کو رکھیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اور خدا کے بیچ ہونا ہے، جس کے لیے باقاعدگی سے کتاب میں یہ آیا ہے کہ یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا، وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیٹیوں کی حرکت کو بھی دیکھ لیتا۔ تو کیا اس بینک بیلنس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا الماری میں رکھے ہوئے اس پیسے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یا جو آپ نے بزنس میں لگا رکھا ہے اسے نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ یقینی طور پہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، جب بھی شریعت کے کسی مسئلے میں الجھیے تو کسی بندے کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کیجئے کہ آپ کے اور خدا کے درمیان فیصلہ ہو۔
آپ کہہ رہے مجھ میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے لہذا میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یقیناً آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھیے، بیٹھ کے پڑھیے. لیکن اگر آپ کسی جگہ راشن لینے 2.5 گھنٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 4 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے. ہم ہیں کون؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم جس قطرے سے بنے ہیں اگر اس قطرے کا نام کسی محفل میں لے لیا جائے تو مزاج محفل پہ بار ہو جائے. تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں. ہمیں فیصلہ کہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے جس کی عدالت میں عادلوں کی بھی زبانیں گنگ ہو جائیں گی. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ کبھی مجھ سے عدل کا مطالبہ نہ کرنا، فضل کا مطالبہ کرنا، کرم کا مطالبہ کرنا. تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی سورے ہیں اس کے روحانی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں. پہلے میں روحانی فائدے کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں. پہلا فائدہ کیا ہے کہ سال مکمل نہ ہوگا کہ آپ حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہو جائیں گے، بیت اللہ کی زیارت کر لیں گے. یعنی بہانے بازوں کی بہانے بازیاں ختم ہو گئی. دوسری فضیلت یہ کون بیان کر رہا ہے؟ خواص القرآن میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سورہ نبا کی یعنی سورہ اما یتسالون، یہیں سے ظاہراً 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. میں نے پھر کہا کہ مذہب حقہ میں پاروں کی اہمیت نہیں ہے. ترتیب میں نے بتا دیا کہ نزولی اعتبار سے 80 نمبر پہ ہے، ترتیبی اعتبار سے 78 نمبر پہ یہ سورہ پایا جاتا ہے. اس میں بہت سے راز پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھے ہیں. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نبا کو یاد کر لیتا ہے تو پروردگار عالم سورہ نبا کے یاد کرنے والے کا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. فائدہ ملاحظہ کریں کہ سورہ نبا جس نے یاد کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، اس کا رعب لوگوں کے دلوں میں پروردگار عالم پیدا کرے گا. ہم نت نئی دعائیں پڑھتے ہیں کہ ہمارا رعب قائم ہو. ہم کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ جب بھی مجھ سے ملاقات کرے جھک کے سلام کرے. دیکھیے فیکٹ یہی ہے. اور خدا غارت کرے ایسے استعمال کرنے والوں کو جو فون کا یوں استعمال کرتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کی اور ساتھ میں ایک تصویر لے لی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے تصویر لینے والوں کو عباس بھائی خدا پہ بھروسہ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے. وہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بھئی جب خدا نے کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو تم دیکھو گے، سنو گے نہیں، دیکھو گے. اگر تم نے شر کیا ہے تو تم دیکھو گے. اس کا مطلب پروردگار نے سارے فوٹیج مہیا کر رکھے ہیں، ساری کلپ پروردگار کے پاس ہے. آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو آپ نیکی دیکھیں گے، آپ اگر شر کر رہے ہیں تو آپ شر دیکھیں گے. یعنی ایک بڑی سی اسکرین ہوگی یا آپ کی پیشانی کو خدا اسکرین بنا دے گا. اور پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک. اسی لیے میں کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں اس بات کو، بہت سے لوگوں نے اس بات کو دہرایا بھی ہے، لیکن آپ کے نیاز مند نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا. اکثر لوگ ماہ رمضان میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی روزہ رکھا، روزہ رکھا، روزہ رکھا، روزہ رکھا. ایسا لگتا ہے قبلہ کہ یہ اللہ میاں کی پولیس ہے. آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے؟ میں شدت سے منع کرتا ہوں کہ اس انسان کو ماہ رمضان میں حق حاصل نہیں ہے یہ پوچھے کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، جو 11 مہینے یہ نہ پوچھ سکا کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. اس انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. اگر 11 مہینے آپ یہ نہیں پوچھ سکے ہیں کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. یہ روزہ رکھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ آپ کو غریبوں کے بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے.
اگر ان روزوں کے بعد بھی آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا تو آپ نے دن بھر فاقہ کیا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و عالم۔ پروردگار عالم سورہ نبا حفظ کرنے والے کا روب لوگوں کے دلوں میں قائم کر دے گا، بٹھا دے گا۔ اب ایک فضیلت اس کی اور ہے، تیسری فضیلت یہ ہے مادی اور دنیاوی، کیونکہ قرآن بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ ہاں شاید آپ لوگوں کو ہنسی بھی آئے، لیکن خواص القرآن اور فوائد القرآن میں رسول نے بیان کیا ہے تو مجھے بیان کرنے میں کیا حرج ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ نبا کو لکھ کے اپنے گلے میں ٹانگ لے تو اس کے سر میں کبھی جوئی نہیں پڑے گی۔ دیکھیے ہمارے تو ہو نہیں سکتی ہے، تو ہماری طرف تو دیکھنا آپ کا بیکار ہے، لیکن جو صنف نازک ہے ان میں اکثر اس مرض کی شکار ہوتی ہیں۔ اہل بیت نے دیکھیے جوئی کا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آپ اگر علماء کی کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ اسباب نحوست میں سے ایک ہے۔ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، بلکہ قوم پہ اس کا عذاب بھی آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مقدمہ عذاب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اہل بیت نے کہا ہمارے امان میں ہو تو ہم تمہیں اس سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیتے۔ اس کا مطلب سورہ نبا میں وہ ہیبت ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے چند سوروں نے بوڑھا کر دیا، ان میں سے ایک سورہ نبا کا بھی نام آپ نے لیا تھا۔ اب تین فضیلتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، چوتھی فضیلت سنیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رات کا مسافر ہے، کیا ہے رات کا مسافر، عموماً آج کل لوگ ڈرائیو کر کے بہت دور دور تک جاتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے، جھپکی لگ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہم السلام کے کرم کے دروازے پہ اپنی جھولی کو پھیلایا ہی نہیں اور ان کی باتوں کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ معصوم فرماتے کہ سورہ نبا کو اگر کوئی شخص جاگنے کی نیت سے پڑھ لے، ناصر بھائی بہت توجہ کے ساتھ، جاگنے کی نیت سے پڑھ لے تو جتنی دیر اس کی نیت ہے اتنی دیر اسے نیند نہیں آئے گی۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کیا کیا چیزیں۔ اس کے بعد پھر سنیے، یہیں پہ باتیں تمام نہیں، شاید آج کی بات انہی فضیلتوں پہ تمام ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو سورہ نبا کی تلاوت کرے گا خدا اس کے نامہ اعمال میں قائم اللیل کا ثواب لکھے گا۔ قائم اللیل مت نیت کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی شخص ماہ صیام میں نہ جاگ پاتا ہو، سورہ نبا پڑھے اس نیت سے۔ لیکن کمال خواص القرآن میں ایک اور ہے کہ آپ نے جاگنے کی نیت سے سورہ نبا پڑھا، نیند چلی جائے گی۔ اب نیند چلی گئی تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نیند کو واپس بلانا۔ معصوم فرماتا ہے پھر نیت کر لو کہ مجھے نیند آ جائے، سورہ نبا کی تلاوت کرو تمہیں نیند آ جائے گی۔ بھئی سورہ ایک ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوا نیند بھگانے کے لیے ہے وہ نیند لانے کے لیے نہیں ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا اس مرحلے پہ۔ دونوں دوائیں الگ الگ ہوں گی، نیند بھگانے کی دوا الگ ہوگی، نیند لانے کی دوا الگ ہوگی، لیکن پروردگار نے جو قرآن کی صورت میں دوا بھیجی ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ آپ نے نیت کیا خود کو بیداری کے لیے، آپ بیدار رہیں گے۔ آپ نے نیت کر لیا کہ پروردگار انہی سوروں کو میرے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و عالم۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت، بلکہ دو اور فضیلت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ صاحب مجموع البیان رسول اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو سورہ نبا کی تلاوت کرے گا، رسول فرما رہے ہیں، وہ رسول جس کی زبان پہ کافروں کو بھی بھروسہ ہے،
اس بات سے انکار کیا کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانیں گے، اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ہم تمہیں سچا نہیں مانیں گے، کبھی انکار نہیں کیا۔ سچا سب نے مانا، امین سب نے مانا، سب نے مانا۔ وہ رسول فرماتے ہیں بہت غور سے کہ اگر کوئی سورہ نبا کی تلاوت کرے گا تو میدان محشر میں خدا اسے ٹھنڈے پانی سے سیراب کرے گا۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم تو حسن امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا خوب سیراب ہوتے ہیں۔ نہیں، حالات کے تحت لفظوں کو سمجھا کریں۔ میدان محشر میں جس کے لیے برادران اسلام کے ہاں روایت ہے کہ ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور جب پیاس لگے گی تو اسی پسینے کو پیے گا برادران اسلام کے ہاں۔ اس مرحلے پہ اگر آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو پورا محشر پلٹ کے دیکھے گا کہ آخر اس نے کون سا کام کیا ہے جس کی بنیاد پہ اسے ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ اور ٹھنڈا پانی بھی وہ نہیں جو ہمیں دنیا میں مل رہا ہے، جس کے لیے کچھ ڈاکٹر کہہ رہے پینا چاہیے، کچھ کہہ رہے نہیں پینا چاہیے۔ ہمارا مزاج کہہ رہا پی جاؤ، طبیعت کہہ رہی ہے چھوڑ دو۔ ایسے ٹھنڈے پانی کا ذکر رسول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ٹھنڈا پانی جو وجود کے لیے فائدے مند ہو، علیہ السلام، وجود کے لیے فائدے مند ہو، کیونکہ جب اہل بیت کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اس میں نقصان کے کوئی امکانات نہیں پائے جاتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس سلسلے کی آخری فضیلت، میں نے کہا ہی تھا کہ تقریباً وقت اسی میں نکل جائے گا، آخری فضیلت سورہ نبا کی یہ ہے کہ اگر کبھی ڈاکٹرز ہمارے کسی پیٹ کے مرض کی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں تو معصوم مصباح کفامی میں یہ حصہ موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی کورے برتن پہ، کورا تو سمجھ گئے جسے یوز نہ کیا ہو، مٹی، چینی مٹی کا جو برتن ہوتا ہے، اس پہ اس سورے کو لکھ کے اس مریض کو پلا دیں، سورہ نبا اس کے شکم کے مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہر ادارے سے میری گزارش ہے، یہ جو ماہ رمضان میں ہم بچوں کو بٹھا دیتے ہیں پڑھ لو اور 28 رمضان کو 27 رمضان کو انعام بانٹ دیا، نہیں، انعام دیجئے اور بہتر انعام دیجئے، لیکن شوق تلاوت پیدا کیجئے۔ بچہ انعام کے لالچ میں نہ آئے، تلاوت کے شوق میں آئے۔ شاید میری بات کڑوی لگی ہو، اس لیے کہ عادت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں سے بھاگ کے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے بھاگ کے تیسری جگہ۔ یاد رکھیے 2000 قرآن پڑھ لینے سے بہتر ہے 2 آیت سمجھ کے پڑھ لینا۔